قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ستائش، تسبیح و تمجید اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء و رسل پر بالعموم اور بالخصوص سید الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں و دوستوں، پیارے بچوں و اسلامی مائیں و بہنیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ہم رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کا کس طریقے سے استقبال کریں اور کس طریقے سے اس کو ثمر آور اور پھلدار بنائیں۔ اس تعلق سے دو اصول بھی بیان کیے گئے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اوپر کے بوجھ کو ہلکا کر لیں تاکہ آپ کو عبادت کرنے میں دلچسپی آ جائے، نشاط آ جائے اور پوری لذت کے ساتھ آپ عبادات کو انجام دے سکیں۔ تیسرا اصول ہے آپ اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ کینہ، کپٹ، بغض و حسد، جو بھی برائی آپ کے دل کے اندر ہے ان برائیوں کو آپ ختم کر دیں، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، کیا آپ ذرا بتلائیے صحابہ کرام رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ جب رمضان کا مہینہ ان کے سامنے آتا تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ما کان یجرؤ احدنا علی استقبال الہلال، کہ جب رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آنے لگ جاتا تو ہم میں سے کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی، وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے۔ یعنی ہم سب اپنے دل کو صاف کر لیا کرتے تھے، یوں تو ہر وقت صاف رکھتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو ہماری جرأت تک نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے کامیابی کا، اپنے آپ کو سرخرو کرنے کا بہت بڑا راز ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیا۔ اس کی مزید وضاحت حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی اس قول سے ہوتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، لم یدرک عندنا من ادرک بصلاۃ ولا صیام، کہ ہم میں سے جن لوگوں کو بھی مقام و مرتبہ ملا، بلندی حاصل ہوئی، ہم میں سے جن لوگوں کو زیادہ نماز اور روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، یہ تو فرائض میں سے ہیں، ہر حال میں ان چیزوں کو ادا کرنا ہے، لیکن ہمارے اندر جن لوگوں کو یہ مقام و مرتبہ ملا تھا، جنہیں بلندی حاصل ہوئی تھی، ان کی اور خصوصیات تھی۔ انما ادرک بسخاء الانفس
وسلامت الصدر والنصح للامہ. ان کے اندر اور صفتیں تھیں اور خوبیاں تھیں. ان لوگوں کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ وہ سخاوت پسند آدمی تھے، بہت سخی تھے، اور ان کے دل بہت پیارے تھے. وسلامت الصدر، ان کے دل بہت پیارے تھے، ان کے دل صاف ستھرے تھے، ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کی برائی نہیں پائی جاتی تھی. والنصح للامہ، اور مسلمانوں کے تئیں وہ لوگ خیر خواہ تھے، وہ امت کا خیر خواہ تھے. یہ 3 اور صفتیں تھیں جن کی بنیاد پر ان کو ممتاز مقام و مرتبہ حاصل ہوا. سب سے پہلے تو وہ لوگ سخاوت پسند تھے، اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے اور امت کے خیر خواہ ہوتے تھے. ایک صحابی رسول، بہت پیارے صحابی ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. یہ وہ صحابی رسول ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے یا اس سے کچھ کم ہوتی ہے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی عمر 36 سال ہوتی ہے. حالت اسلام میں ان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ 5 سے لے کر کے 6 سال تک، اور جب یہ انتقال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عرش جھوم اٹھتا ہے. اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تھی، کتنی پیاری زندگی گزاری. جب ان کی وفات ہوتی ہے تو رحمان کا عرش ان کی روح کے استقبال میں جھوم اٹھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رحمان کا عرش سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جھوم اٹھا تھا. جب ایک انسان اس دنیا میں انتقال کر جاتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، تو انسان ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں. جب ان کی وفات ہوتی ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین خصوصی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنا دو کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جب خبر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اٹھو، چلو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دو، کہیں فرشتے آ کر کے ہم سے پہلے غسل نہ دے دیں، ہم سے سبقت نہ کر جائیں. یہ واحد صحابی ہیں جن کے موت کی خبر آسمان سے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتا ہے. یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے کتنی پیاری زندگی گزاری ہوگی. صرف 5 سال یا 6 سال کی زندگی اسلام کی حالت میں گزری، اور موت ایسی کہ رحمان کا عرش جھوم اٹھا. فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چلو چلو میرے صحابہ اکرام غسل دو، کہیں فرشتے سبقت نہ کر جائیں. آخر راز کیا تھا؟ کچھ تو بات رہی ہوگی ان کے اندر کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا. مسند احمد کی حدیث میں انہوں نے خود ایک وجہ بیان فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے بیان فرمایا، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی جو آدمی مسجد کے اندر آنے والا ہے وہ آدمی جنتی ہے. فیضا ہوا سعد بن معاذ، تو وہ ایک انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسرے
दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यतलु अलैकुम अल-आन रजुल मिन अहलिल जन्नह, कि लोगों देखो जन्नती आदमी आ रहे हैं। फिर वही सहाबी रसूल हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। तीसरे दिन भी आप यही बयान फरमाते हैं। फिर वही सहाबी नमदार होते हैं। तो एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जब तीनों दिन ये बात सुनते हैं तो उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा होता है, उनके दिल में ये ख्याल आता है कि मालूम करें ये कौन सा अमल करते हैं, किस बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मुसलसल जन्नत में जाने की खुशखबरी सुनाई। ये तजस्सुस पैदा होता है। वो फौरी तौर पर अपने घर जाते हैं, अपने वालिद मोहतरम से इजाजत तलब करते हैं कि 3 दिन तक की इजाजत दी जाए, मैं 3 दिन तक आपके पास नहीं रहूंगा। घर में इजाजत लेकर के पहुंचते हैं हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ और कहते हैं कि 3 दिन आपके यहाँ ठहरने की मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत मिल जाती है, रुक जाते हैं ये मालूम करने के लिए कि साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल कैसा है, वो कौन सा अमल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती करार दिया है। 3 दिन तक मुसलसल रहते हैं। रात में देखते हैं कि सहाबी रसूल जिनको खुशखबरी मिली है जन्नत की, साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, करवटें बदलते हैं, अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तहज्जुद वगैरह की नमाज भी उन्होंने नहीं पढ़ी, कोई खास अमल रात में उन्होंने नहीं किया। 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने उनके अमल को कम जाना, कमतर समझने लग गया और मैं उनके अमल को हकीर समझता, इससे पहले ये कहते हुए मैं उनके पास से अपने घर की तरफ रवाना होने लगा कि आज तक मेरे बाप से बातचीत बंद नहीं हुई, 3 दिन से ज्यादा मैं उनको छोड़ करके रहा नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मस्जिद के अंदर बयान फरमाया, यतलु अलैकुम अल-आन रजुल मिन अहलिल जन्नह, कि लोगों देखो जन्नती आदमी आ रहे हैं। ये मालूम करने के लिए आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं, मैंने कोई खास अमल आपका देखा नहीं। फलम्मा वल्लैतु दआनी, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला ने कहते हैं जब मैं घर जाने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया। मा हुआ इल्ला मा राइता, उन्होंने कहा कि मेरा अमल वही है जो आपने मुझे देखा, 3 दिन में आपने जो मुलाहजा किया, बस मेरा अमल वैसे ही है। गैर अन्नी, सिवाय एक चीज की, एक चीज है मेरे अंदर, गैर अन्नी ला अजिदु लिअहदिन मिनल मुस्लिमीना गिश्शन, कि किसी मुसलमान के ताल्लुक से मेरे दिल में कोई कीना नहीं है, मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में कीना और कपट नहीं है। वला अहसुदु अहदन अला खैरिन अताहुल्लाहु इय्या, और किसी मुसलमान को कोई खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, किसी दौलत से किसी माल से नवाजता है तो मैं हसद नहीं करता। यानी मेरा दिल बिल्कुल साफ है। ये वसीफत उनके अंदर थी कि जब मौत होती है तो रब का अर्श झूम उठता है। जनाजे की नमाज में शिरकत करने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। ये मकाम व मर्तबा उनको दिल की सफाई की बुनियाद पर हासिल। तो हर शख्स को चाहिए कि वो दिल को साफ रखे। सही मुस्लिम की एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में बयान फरमाया कि हर सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन बंदों के नेक अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। यूं तो हर दिन फजर और असर की नमाज में फरिश्तों की ड्यूटियां चेंज होती हैं। फिर ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि असर की नमाज में नमाज पढ़ते हुए उसने बंदे को छोड़ा या फिर बिस्तर पर सोते हुए। इसी तरीके से फजर के वक्त जो फरिश्ता ड्यूटी छोड़ के जाता है रब के पास रिपोर्ट पेश करता है कि मैंने तेरे बंदे को नमाज की हालत में छोड़ा या बिस्तर पर छोड़ा।
اور ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن. سالانہ رپورٹ شعبان کے مہینے میں جو شعبان ابھی چل رہا ہے، تو جمعرات اور سوموار کے دن فرشتے رپورٹ لے کر کے جاتے ہیں. ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا آپس میں کینہ کپٹ کی بنیاد پر بات چیت بند ہو. سوائے ان دو افراد کے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے جن کا آپس میں کینہ و کپٹ کی بنیاد پر تعلقات بند ہو، بات چیت بند ہو. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر رکھیں، کینہ و کپٹ کی بنیاد پر دل میں برائی رکھیں اور ہماری مغفرت روک دی جائے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یاد کرو اس دن کو کہ جس دن مال اور اولاد کام آنے والا. انسان کا مال کام نہیں آئے گا، انسان کی اولاد کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے. ہر قسم کی برائی سے جس کا دل پاک صاف ہوگا وہ انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا. تو ہر شخص یہ آج ہی سے یہ ارادہ کر لے کہ ہر وقت وہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، اور خصوصی طور پر رمضان میں جو آدمی اپنے دل کو صاف رکھتا ہے وہ رمضان کا استقبال بھی صحیح کرے گا اور رمضان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائے گا. یہ تیسرا اصول. چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کوشش کیجیے کہ آپ کم باتیں کریں. زیادہ باتیں کرنے والا انسان عمومی طور پر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی والی باتیں ادا کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. بات کرو تو اچھی بات کرو یا پھر خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے. اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے اذا کان السلف اذا صاموا، کہ جب صحابہ کرام روزہ رکھتے تو مسجد میں آ جاتے. صحابہ کرام جب روزے کی حالت میں ہوتے تو مسجد میں آ جاتے اور تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے. وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، تلاوت قرآن میں مصروف رہتے، مسجد میں بیٹھے رہتے. پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ تب سے ابھی تک مسجد ہی میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، آپ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں تب سے. تو وہ لوگ کیا کہتے کہ نحفظ صومنا ولا نغتاب احد، ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں. مسجد میں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں. باہر جائیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے، باتیں کریں گے، کیا پتا کس کی غیبت کر جائیں، کس کی چغلی کر جائیں اور روزے کے اجر میں کمی آ جائے. کس طریقے سے اپنے روزے کی حفاظت کرتے تھے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل تلاوت قرآن کر رہے ہیں. پوچھے جانے پر جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں. باہر جائیں گے تو لوگوں سے بات چیت کریں گے، کسی کی غیبت ہو سکتی ہے، کسی کی چغلی ہو سکتی ہے اور یوں ہمارے روزے کے اجر میں کمی آ جائے گی. تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش کیجیے. آپ اپنی زبان کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں ادا کر سکتے ہیں جس سے آپ کے اجر میں کمی آ سکتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا قول مذکور ہے، کہتے ہیں کہ اذا سنت فلیسم سمعک و بصرک و لسانک، کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو.
اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو۔ انسان اپنے کانوں کا روزہ کیسے رکھے گا؟ اپنے کانوں کا روزہ رکھنا یہ ہے کہ برائی کو سننے سے انسان بچے۔ اپنی آنکھوں سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے سے بچے، اور زبان سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے غلط بیانی کرنے سے بچے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، آپ حلال کھانے سے رک جائیں، کھانا پینا جو آپ کے لیے حلال ہے اس سے تو آپ رک جاتے ہیں، غیبت، چغلی، یہ سب تو حرام ہے، یہ سب تو کرنا آپ نہیں چھوڑتے۔ جو چیز آپ حلال چیز جو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو آپ روزہ رکھیں تو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کان کا بھی روزہ رکھیں، تب جا کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے اس طریقے سے آپ صرف حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام طریقے میں ملوث رہتے ہیں، دن بھر چغلی، غیبت، فلاں ڈھکاں، طرح طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے اجر میں کمی آ جائے گی۔ صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا؟ روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو یہ طریقہ آپ بھی اپنائیں، یہ طریقہ اپنانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اجر و ثواب میں بڑھوتری ہوگی، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ما یتبین ما فیہا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، یحوی بہا فی النار، وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے اور اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے، ما ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے، آج تک پورب سے لے کر پچھم تک کی مسافت کو کسی نے ناپا نہیں ہے۔ اگر اس مسافت کو ناپا جائے، جتنی لمبائی مغرب سے مشرق تک کی ہوگی اتنی گہرائی میں وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، ایک بات کہہ دینے کی وجہ سے۔ تو آپ جب بات کریں تو سوچ سمجھ کے بات کریں، اچھی بات کریں، ورنہ خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے۔ من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ 5واں اصول، اور 6واں اصول ہے، یہ 4تھا اصول، اور 5واں اصول یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، جو وقت آپ کو ملا ہے اس میں بھرپور رب کی عبادت کریں۔ آپ اندازہ لگائیے اپنے سماج اور معاشرے میں، دیکھیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھے لیکن ابھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ رب نے یہ موقع آپ کو دیا تو آپ اس کو غنیمت جانیں، اس کو غنیمت سمجھیں، کیا پتا کہ ہم اگلے سال تک زندہ نہ رہیں۔ تو اس کو غنیمت سمجھ کر کے، جو مبارک مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے آپ اپنے آپ کو جنت نعیم کا مستحق بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب کوئی بیماری انسان کو گھیر لیتی ہے نا تو بڑا سا بڑا کڑیل جوان آدمی بھی بستر سے اٹھ نہیں پاتا۔ یہ جو طاقتور جوان نظر آتے ہیں جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور ان سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا جاتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھتے ہیں نا جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، تراویح کی نماز اتنی دیر تک ہم کھڑا نہیں رہ سکتے۔ کڑیل جوان، جب ایسی جوانی کو بیماری لگ جائے گی نا، کڑیل سے کڑیل جوان بھی بستر سے ہل نہیں پاتے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کے سماج اور معاشرے میں موجود ہوگی، نظر دوڑائیے اور نصیحت حاصل کیجیے۔
शबाबका कबला हरन, जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। वो बुढ़ापा जब आप सही से रुकू नहीं कर सकते, इमाम सजदे में चला जाए तब तक आपका सर रुकू से नहीं सीधा हो सकता। घुटने में दर्द, पैर में दर्द, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। वस्सेहत का कबला सक़्म, अपनी सेहत को बीमारी आ जाने से पहले गनीमत जानो। वगिना का कबला फक्र, अपनी मालदारी को फकीरी आने से पहले गनीमत समझो। और वहयात का कबला मौत, अपनी पूरी जिंदगी को मौत के आ जाने से पहले गनीमत समझो। जब मौत का वक्त इंसान के पास आ जाता है, पिछले खुतबे में बयान किया गया था, जब इंसान के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं, तो वो तौबा करने लगता है। लेकिन ये वो हालत होती है जब तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एक और हदीस सुनन तिरमिजी की है, अल्लामा अलबानी ने हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन खाफा अदलजा, कि जो इंसान डरता है वो जल्दबाजी करता है। वमन अदलजा बलगल मंजिल, और जो जल्दबाजी करता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। पहले जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल होता था, इतने वसाइल नहीं थे, लोग ऊंटों पर और घोड़ों पर सफर करते थे। डाकुओं का डर, तो जंगली जानवरों का डर होता था। तो इसी चीज को इस हदीस में बयान किया गया है कि मन खाफा अदलजा, जो डरता है वो जल्दी से सफर के लिए निकल जाता है, और जो जल्दी निकलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है वो इबादत के लिए जल्दबाजी करता है, और जो जल्दबाजी करता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और उसकी मंजिल क्या है? बहुत कीमती चीज हदीस में आगे बयान किया गया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसान के लिए बना रखी है जो चीज, वो बहुत कीमती है। अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल जन्ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए जो कीमती चीज तैयार कर रखी है वो चीज क्या है? जन्नत। तो जिस इंसान के दिल में डर होगा वो वक्त को गनीमत समझेगा, इबादत के लिए जल्दबाजी करेगा, और जो जल्दबाजी करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और उसकी मंजिल क्या है? जन्नत है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में बयान फरमाया। 5 उसूल बयान किए गए, इन 5 उसूल को आप मद्देनजर रखिए और लग जाइए अपनी जिंदगी और आखिरत की तैयारी में। और आखिरी बात यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए अल्लाह की इबादत करें। इस तरीके से आपको दिलचस्पी पैदा होगी इबादत करने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो आदमी अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखिए, अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए क़ियामुल लैल कीजिए, तरावीह की नमाज पढ़िए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, इसको जाया मत कीजिए। ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वक्त को बर्बाद करते हैं, क्रिकेट मैच देखने में, आईपीएल देखने में वक्त बर्बाद कर देते हैं और तरावीह की नमाज को तर्क करते हैं। ये वक्त आपको दोबारा कब मिलने वाला है? क्या पता आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ईद के बाद और दोबारा आपकी जिंदगी में रमजान ना आए। अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए रब की इबादत कीजिए। जब आप ये उम्मीद लेकर के आप अल्लाह की इबादत करिएगा तो आपको खुद शर्म आएगी कि मैं कौन सी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर और सवाब की उम्मीद रखूं। जब ये सिफत आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुशू के साथ इबादत करने की कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से रब की इबादत करूं और इस इबादत को, इस नेकी को रब के सामने पेश करके मैं अजर और सवाब की उम्मीद रखूं। इन 5 उसूलों को आप अपने सामने रखिए। पहला उसूल है आप अपनी नीयत को खालिस कीजिए। दूसरा उसूल है तौबा व इस्तिगफार करके आप अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर लें। तीसरा उसूल है आप अपने दिल को पाक साफ कर लीजिए। चौथा उसूल है आप अपनी जुबान पर कंट्रोल हासिल कीजिए।
पांचवा उसूल है वक्त की कदर कीजिए। इन 5 उसूलों को लेकर के आप आगे बढ़िए। आप ज्यादा से ज्यादा इबादत को सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं, रमजान को समरावर बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों से नवाजेगा। और न सिर्फ रमजान में, रमजान का महीना ये तो एक तरबियती महीना है। ये महीना हमें सिखलाता है साल के 11 महीनों में हम किस तरीके से जिंदगी बसर करें। ये महीना तरबियत के तौर पर आया है। इस महीने में जो आप तरबियत हासिल करेंगे, साल के दूसरे 11 महीनों में उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व रऊफ़ुर रहीम।